سلسلہ، مگر جو مقام، جو عزت و احترام اپنے سیاسی تحریک میں آگے آگے بڑھ کر حرارت بچنے کے حوالے سے کام کرنے کا جو بلوچستان کے وکلا کا جو مقام ہے، وہ ہمارے انہی ساتھیوں نے انہیں لے کر دیا تھا۔ ہم صرف یہاں وکالت نہیں کرتے، میں آج کی بات لیں، ہم صرف کالا کوٹ اور کالا ٹائی کی نعرہ نہیں لگاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کالا کوٹ اس کالی ٹائی کے ساتھ ایک مقام، ایک عزت، ایک وقار ہمارے ساتھ اٹیچ ہے۔ جب بھی اس کالے کوٹ کے اوپر، کالی ٹائی کے اوپر جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو بلوچستان کے وکلا نے سب سے آگے بڑھ کر اس انگلی کو آج میں سمجھتا ہوں، میں ساری زندگی میں یہ میری سوچ رہی ہے، اور اسی سوچ کے حوالے سے اس ملک میں اگر کوئی سب سے بڑی طاقتور اگر کوئی پریشر گروپ ہے، وہ صرف کالا کوٹ کالا ٹائی والے وکلا کا ہے۔ اس پریشر گروپ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ میں جب لفظ کہتا ہوں کوئی نہیں ٹھہر سکتا تو بہت واضح انداز میں کہتا ہوں۔ اس ملک میں آج جو بھی لنگڑی لولی جمہوریت ہے، یہ آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے، کسی نے کچھ تحفوں میں نہیں دیا ہے، اس میں وکلا کا بہت بڑا رول ہے۔ ضیاء جیسا بدترین جو آمر تھا، جو ڈکٹیٹر تھا، اس کے خلاف ساری سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی تھی، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں خاموش بیٹھی تھی۔ یہ صرف وکلا تھے، یہ صرف وکلا تھے، پاکستان بھر کے وکلا تھے، جنہوں نے لاہور میں اس بدترین ڈکٹیٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرد آباد کے نعرے لگائے۔ جو وکلا کے ہمارے دل میں جو بات آئی آمریت کے خلاف، اس کا ہم نے اظہار کیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے نیلا گنبد تک ہزاروں وکلا تھے، حامد خان صاحب تھے، اس میں سب سے ہلاول دستہ اگر تھا وہ بلوچستان کے وکلا کا تھا۔ اس میں اس کے بعد سیاسی جماعتوں کو ایک بڑی نیند سے جاگنے کا موقع ملا، پھر بھی دھیمے انداز میں لوگوں نے باتیں کی۔ یہ وکلا ہے، ہم نے ایک عروج دیکھا ہے، وکیلوں کا ایک عروج ہم نے دیکھا ہے، عروج دیکھا ہے۔ آج وکیلوں کا وہ عروج کام پہ، آج 8 اگست کا دن ہے، ہمارے 57 ہمارے وکیل شہید ہوئے۔ آج ہم وہ اجلاس منا رہے ہیں، تعزیتی اجلاس منا رہے ہیں، اور اس کوئٹہ شہر میں، اس کوئٹہ شہر کے اس ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں عدالتیں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں، عدالت بیٹھ کے کام کر رہی ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا بہت بڑا بزرگ و برتر ہے، اس کی قسم، اس کی قسم، خداوند بزرگ و برتر کی قسم، آج اگر میں
کوئی بڑا عہدیدار نہیں، کوئی معمولی بھی عہدیدار ہوتا، اس وقت یہ عدالتیں اٹھا کے ان کے سر پہ دے مارتا ہے۔ یہ جو وکلا شہید ہوئے، کیا ہمارا کسی کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا تھا؟ کیا ہم نے کسی کے باپ کو مارا تھا؟ کسی کی بھائی کو خون کیا تھا؟ ہم انہیں عدالتوں کے لیے، یہی عدالتوں کے لیے ہم شہید ہوئے، ہمارے دوست شہید ہوئے۔ اور آج ہم یہاں اجلاس کر رہے ہیں، پاکستان بھر سے مہمان آئیں گے، کیا میسج لے جائیں گے؟ ہماری عدالتیں بیٹھے کام کر رہی ہیں۔ بچوں کی ایک مثال ہے، بہت خوبصورت مثال ہے، بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو جو ہمارے باہر کے ساتھی آئے، ان کو اگر یہ مثال سمجھ نہ آئے تو بعد میں کسی ساتھی سے، جو بلوچستان کا ساتھی ہو، بلوچ ہو، پٹھان ہو، ہزارہ ہو، سیٹلر ہو، اس سے پوچھنا۔ آج وکیلوں پہ وہی بات صادق آ رہی ہے، ملک مرسو چونگا ملک سو، پشاور سے لے کے میرا حق بنتا ہے بات کرنے کا۔ کوئی وکیل، کوئی معتبر مجھ سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ پشاور سے لے کے کراچی تک ساری کی ساری بار ایسوسیشن کو اٹھا کر دیکھ لیں، ساری کی ساری بار کونسل کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو بھی جہاں پہ بیٹھا ہے اس کی وجہ سے ہونا چاہیے تھا کہ ان وکلا میں ایک طاقت، ایک ہمت، ایک جرت ہوتی۔ سارے عہدیدار بیٹھے، کیا فائدہ ان سارے عہدیداروں کا؟ کیا پشاور سے لے کے، پشاور میرا بڑا پسندیدہ شہر ہے، کیا فائدہ اس کا؟ میں بحیثیت فرض کیا، میں اگر کوئی عہدیدار ہوں، چھوٹا بڑا بہت بڑا، اس وقت اس حد تک میں وکلا کی فلاح بہبود اور عزت اور وقار کا میں ضامن ہوں۔ اتنی بڑا بار اسٹیشن ہے پشاور سے لے کے کراچی تک، اور وکلا جو ہے ٹکڑیوں میں تقسیم ہے۔ یہ وکلا تھے، ہم ہیں، ہم نے لوگوں کو بات کرنے کا حوصلہ دیا، ہم نے لوگوں کو بات کرنے کا، آگے بڑھ کر بات کہنے کی جرت دی۔ یہ ہم وکیل تھے، یہ ہم وکیل تھے جس نے کہا تھا کہ تمہاری گردن ہوگی، ہمارا ہاتھ ہوگا۔ اور آج اس ملک کی سیاست میں، اس ملک میں آدھے آبادی سے زیادہ، 11 کروڑ سے زیادہ، کروڑ 100 لاکھ 10 لاکھ کی بات نہیں کرتا ہوں، 11 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو غربت نہیں بلکہ افلاس کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ملک میں جب سورج ڈوبتا ہے، اس ملک میں جب سورج ڈوبتا ہے، تو جب سورج ڈوبتا ہے اور تاریکی پھیلتی ہے تو غریب کے گھر میں رات کی تاریکی بعد میں آتی ہے، بھوک اور افلاس کا اندھیرا پہلے سے چھایا ہوتا ہے، اور کوئی وکیل بات نہیں کرتا، کوئی سیاستدان بات نہیں کرتا، کوئی لیڈر بات نہیں